اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ سیریل ہبس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں جب عائشہ باسط سے کشتی میں ملتی ہے تو وہ اسے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ باسط عائشہ سے معافی بھی مانگتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن عائشہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب کسی کو معاف نہیں کرنا، مجھے طلاق دے دو۔ باسط کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عائشہ اب کبھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی، اور وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور کہتا ہے اب جو یہ چاہتی ہے اسے وہی ملے گا۔ باسط عائشہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے اس کا خیال اپنے دل سے نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب باسط عائشہ کی یادوں کے سہارے جی رہا ہے۔ وہ گھر میں اکیلا بیٹھ کر اب گھنٹوں اس کی پرانی باتیں یاد کرتا ہے۔ کبھی اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر دیر تک باتیں کیا کرتے تھے۔ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ اسے پورا چاند بہت پسند ہے، میوزک بہت پسند ہے، اسے پڑھائی بہت پسند تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکی۔ جب باسط عائشہ کو یہ کہتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تمہارا ایڈمیشن کسی اچھی سی یونیورسٹی میں کروا دیتے ہیں، تو عائشہ خوشی سے جھوم جاتی ہے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ اب باسط عائشہ کی انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کر زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف عائشہ بھی جب سے باسط سے آخری دفعہ مل کے آئی ہے بے چین سی دکھائی دے رہی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ عائشہ کی ماں بھی اس کے لیے کافی فکر مند ہوتی ہے اور وہ بانو سے کہتی ہے کہ پتہ تو کرو کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عائشہ نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ بانو اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، چلیں آئیں دونوں مل کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ بانو اور اس کی ماں عائشہ کے کمرے میں جاتی ہیں اور بانو عائشہ سے پوچھتی ہے کہ سب خیریت ہے؟ عائشہ اس کے جواب میں کہتی ہے کہ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو جس کا میرے پاس جواب نہیں۔ وہ بانو کو اپنے دل کی بات بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اور میرا بچہ باسط کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ جب بچہ بڑا ہو کر پوچھے گا کہ میرا باپ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی۔ وہ کہتی ہے ہمیں تو باپ کا پیار نہیں ملا کیونکہ وہ بچپن میں ہی چلے گئے تھے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو بھی باپ کا پیار نہ ملے۔ بانو ابھی تک نہیں جانتی کہ باسط نے اس کو کیا کہا ہے۔ وہ عائشہ کو اس بات پر تسلی دیتی ہے، اس کی ہمت بڑھاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، باسط کو کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بچے کو کوئی محرومی نہیں ہوگی۔ پھر عائشہ بانو اور اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ باسط نے مجھے خلا کا حق دے دیا ہے۔ وہ بانو سے کہتی ہے کہ باسط بالکل ویسا ہی بن گیا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ عائشہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم گھبرا کیوں رہی ہو، فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بانو اس موقع پر معاملہ فہمی کا کام لیتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی بہن کا گھر ٹوٹے۔ بانو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کبھی سب کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس ایک شخص کی کمی زندگی بھر محسوس ہوتی ہے۔ بانو عائشہ کو سمجھاتی ہے کہ معاف کر دینے والا سزا دینے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ بانو عائشہ کی ہمت بندھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ مشکلات کوئی پہلی دفعہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں، جب بھی مشکلات آئی ہیں ہم سب نے مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کی چھوٹی بہن زویا کو بھی عقل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زویا پہلے ہی اپنی بے وقوفیوں اور بچپنے کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر چکی ہے۔ وہ عامر کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، میں تم سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں۔ عامر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ زویا اپنے کیے پر نادم ہے، وہ اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہے۔ عامر اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود کو تمہارے لیے منا لوں، لیکن ہمیشہ تمہارا دھوکہ اور جھوٹ یاد آ جاتے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ معافی مانگنے سے پہلے خود کو بدلنے کی کوشش کرو اور گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ گھر بسانے کے لیے احساس اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ زویا اس سے وعدہ کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ عامر زویا کی اس بات پہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا لیکن تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ زویا جب یہ بات گھر آ کر بتاتی ہے تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے، لیکن زویا کہتی ہے کہ آپ کے غلط مشوروں اور میرے جھوٹ نے جو فساد کھڑا کیا تھا وہ مجھے خود ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ بانو یہاں پر بھی ایک اچھی اور بڑی بہن ہونے کا ثبوت دیتی ہے اور زویا کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، معافی مانگنے سے اگر گھر ٹوٹنے سے بچ جائے یا دل ٹوٹنے سے بچ جائے تو مانگ لینی چاہیے۔ عائشہ بھی وہاں بیٹھی یہ ساری بات سن رہی ہوتی ہے اور یہ بات عائشہ کے دل کو لگتی ہے۔ دوسری طرف طلال، جس نے بانو سے نکاح سے انکار کر دیا تھا، اس کی بیوی بچے لے کر اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ بانو کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پھر سے اپنانا چاہتا ہوں۔ بانو سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد تمہیں میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا ہوگا۔
طلال اسے کہتا ہے کہ یہ کیسی شرط ہے، لیکن بانو کہتی ہے کہ سوچ لو، چوائس از یورز۔ اتنے میں بوبی پھپھو آ جاتی ہیں اور وہ بانو کو سمجھاتی ہیں، لیکن بانو کہتی ہے کہ یہ وہ طلال نہیں ہے جس سے میں نے محبت کی تھی، میں اپنے حصے کی آزمائش گزار چکی ہوں، اب اس کی باری ہے۔ بانو بوبی پھپھو سے بھی پوچھتی ہے آپ نے کبھی شادی کیوں نہیں کی، تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ دونوں کافی دیر بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہیں۔ باسط اب ہر وقت عائشہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہارے پاس کون ہوگا۔ باسط نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کر ملک سے باہر چلا جائے گا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ عائشہ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اسے فون کر کر کہتا ہے کہ ایک دفعہ آ کر مجھ سے مل جاؤ۔ دوسری طرف عائشہ بھی ذہنی کشمکش کا شکار ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کرے، اور جب باسط اسے فون کرتا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے چلی آتی ہے۔ وہ عائشہ کو بتاتا ہے کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز یہیں پہ چھوڑ کر ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ باسط اسے خود سے چائے بنا کر پلاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں۔ باسط اسے اپنے بچپن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیا فیل کرتا تھا اور اس نے کس طرح سے ماں کے بغیر زندگی گزاری۔ عائشہ بھی اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ اس کی زندگی محرومیوں کے ساتھ کیسی گزری۔ اس نے اپنی دل کی بات بھی بتائی کہ شادی کے بعد وہ باسط کے ساتھ کتنا پروٹیکٹڈ فیل کرتی رہی۔ باسط عائشہ کو گھر کی چابیاں دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اور تم یہاں پہ ہی رہو۔ عائشہ اسے کہتی ہے کہ گھر کی چابیاں دے کر چلے جاؤ گے تو میں یہاں پر کیسے رہوں گی، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اپنے بچے کے لیے مکان نہیں ایک گھر چاہیے، میں ایک اور باسط اور عائشہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ باسط کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے میری زندگی میں واپس آ جاؤ، کبھی نہ جانے کے لیے۔ ان کے گھر میں ایک ننھی پری آتی ہے جس کا نام وہ سعدیہ باسط سلیمان رکھتے ہیں۔ بانو کی شادی فہد کے ساتھ ہو جاتی ہے، عامر آ کر زویا کو لے جاتا ہے اور فائنلی بوبی پھپھو کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی ہیپی اینڈنگ۔ کیا اس سے بہتر بھی کوئی اور اینڈنگ ہو سکتی تھی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔